الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آقا رحمت عالم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانہ کے بعد نہایت واجب الاحترام ہم مکتب ساتھیوں اور اساتذہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کا یہ مہینہ محرم الحرام شروع ہے. اس کی عظمتیں، اس کی رفعتیں، اس کی شانیں بہت بڑی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس مہینے کو تقریباً 29 ایسی خصوصیات حاصل ہیں کہ جس خصوصیات کی وجہ سے یہ مہینہ افضل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان خصوصیات میں سے اس مہینے کو ایک خاصہ یہ بھی حاصل ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا. اور جب سیدنا ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا. اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرائی پھر اس کو نجات ملی وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا. لیکن ایک خاصہ اس محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو ایک ایسا خاصہ حاصل ہے کہ جس میں سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس محرم الحرام کے مہینے کو اور 4 چاند لگا دیے. جیسا ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بالخصوص تمام امت مسلمہ کے اندر شان اہل بیت، شان صحابہ اور ان میں سے بالخصوص اہل بیت اطہار میں سے بالخصوص امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے. یہ ایسے ہی تذکرہ نہیں ہوتا، ہر ایک تذکرہ نہیں کرتا. حدیث پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ذکرنی، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میرا بندہ، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر اکیلے میں کرتا ہے، اپنے دل میں کرتا ہے،
تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی اس کا ذکر، اس کو یاد اکیلے میں کرتا ہوں، اپنی شایان شان کرتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ میرا ذکر بلند کرتا ہے، میری یاد کو بلند کرتا ہے، محفل میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر، لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ذکر اس سے اعلیٰ محفل میں کرتا ہوں۔ فرشتوں کی مجلس سجا کر، فرشتوں کی محفل کو سجا کر میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں جو فرش پر بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں عرش پر بیٹھ کر اپنی شیان شان، اپنے اس بندے کا ذکر اس سے اعلیٰ محفل فرشتوں کی محفل میں کرتا ہوں۔ تو سب سے بلند ذکر کربلا کی زمین پر دیکھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کو پیش کر کے سر نیزے کی نوک پر رکھ کر اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ کے کلام کو بلند کیا۔ اس دن سے لے کر تا صبح قیامت اللہ رب العالمین نے امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ ہر بچے کی زبان پر حضرت امام علی مقام کا ذکر ہے۔ یہ مقام ہے اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا، کہ جو بھی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو نچھاور کرتے ہیں، اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں، اپنے مالوں کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو پھر اتنا مقام، اتنی شان عطا فرماتا ہے کہ قیامت تک اللہ رب العالمین ان کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ جب بھی حق کے مقابلے میں باطل آیا، باطل جب بھی آیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے مقابلے میں حق کو بھیجا۔ اگر باطل یزید کی صورت میں کربلا کے میدان میں آیا تو اللہ رب العالمین نے حق کی صورت میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مقابلے میں بھیج دیا۔ اب ذکر یزید کا بھی ہوتا ہے، شمر کا بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی اس میں شریک تھے ان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب حضرت امام علی مقام، حضرت عباس اور آپ کے جتنے بھی رفقاء، آپ کے جتنے بھی دوست احباب جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ادھر دیکھیں ذکر ان کا بھی ہو رہا ہے، ذکر ان کا بھی ہو رہا ہے، لیکن ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور ان کا ذکر بد ہو رہا ہے۔ ان پر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہے اور ان پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، انہوں نے اللہ کے ذکر کو مٹانا چاہا، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ اور جنہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اس دن سے لے کر اللہ رب العالمین نے ان کے نام کو قیامت تک بلند کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں جو اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی تمہارے اوپر پڑھتا ہوں، تمہیں اللہ کا پیغام سناتا ہوں، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں، ظلمت سے نکالتا ہوں، اس دین کے بیان کرنے پر میں تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں لیتا، اس کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، وہ ہے میرے قرابت والے، میرے قریب والے، میرے اہل بیت اطہار، میرے گھر والے، ان کی محبت کا تقاضا کرتا ہوں، ان کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے اور میرے جتنے بھی قریب والے ہیں ان سب سے تم نے محبت کرنی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم من قرابتک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ علینا مودتہم، کہ جن کی محبت وجبت علینا مودتہم، ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں خبر دیجئے، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے
آپ کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں محبت کرنے کے بارے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے کہ جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے، جن کے ساتھ محبت کرنا ہم پر فرض ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، ان میں سے حضرت علی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں لخت جگر حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی محبت تم پر واجب ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر عقیدہ اہل سنت کی ایک بات کرتا چلوں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا واجب ہے اور اسی کی محبت کا تقاضا کیا گیا ہے۔ اب اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں اور اس اہل بیت کو ماننے والے کتنے گروہ ہوئے؟ یہ یاد رکھیں 3 گروہ ایسے ہیں جو اہل بیت کو الگ الگ طور پر مانتے ہیں۔ ان میں سے ایک خارجی ہیں، دوسرے رافضی ہیں جن کو عرف عام میں اہل تشیع یعنی کہ شیعہ کہا جاتا ہے، اور تیسرا مسلک عقیدہ اہل سنت ہے۔ اب رافضیوں کا مسلک یہ ہے، رافضیوں کا مذہب یہ ہے کہ وہ اہل بیت اطہار میں صرف حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن اور سیدہ کائنات اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شامل کرتے ہیں، صحابہ کو بھی شامل نہیں کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو بھی شامل نہیں کرتے، اس لیے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے صرف حضرت امام حسن کو مانا اہل بیت میں، امام حسین کو مانا، حضرت علی المرتضیٰ کو مانا اور سیدہ کائنات کو مانا، لہذا یہ بھی راہ راست سے گمراہ ہو گئے۔ دوسرا عقیدہ، دوسرا مذہب، دوسرا مسلک خارجیوں کا، انہوں نے بھی اپنی دلیل قرآن سے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، حضرت علی، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور سیدہ کائنات کو وہ اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، اس لیے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور تیسرے نمبر پر بچا عقیدہ اہل سنت، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کو بھی مانتا ہے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت میں شمار کرتا ہے، اور حضرت امام حسن کو بھی، حضرت امام حسین کو بھی، اور حضرت سیدہ کائنات کو بھی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اہل بیت میں شمار کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بین قریب ہوا کہ نہ یہ صحابہ کا انکار کرتا ہے، نہ یہ اہل بیت کا انکار کرتا ہے، نہ یہ حسنین کریمین کا انکار کرتا ہے، نہ یہ سیدہ کائنات کا انکار کرتا ہے، نہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار کرتا ہے، بلکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جس چیز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، یہ سنی ہر اس چیز کا احترام کرتا ہے، ہر ایک کو مانتا ہے۔ اسی بات کو کشف المحجوب میں داتا صاحب علیہ رحمہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نہ جبری ہیں، ہم نہ قدری ہیں، ہم تو وسطی ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا خیال کرتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں اساتذہ کرام سے ان کی موجودگی میں عقیدہ اہل سنت جو معتبر روایات ہیں وہ 2 حوالے پیش کر کے آپ کو عقیدہ اہل سنت کی ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو ہمارے عرف عام میں یہ مشہور ہے، حالانکہ وہ کربلا میں یہ نہیں ہوا، وہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ معتبر روایات، مستند روایات کے ساتھ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ اہل بیت اطہار کے پاس پانی موجود نہیں تھا، یزیدیوں نے پانی بند کیا تھا، لیکن اہل بیت اطہار کے پاس پانی ختم نہیں ہوا۔ البدایہ والنہایہ یہ سنیوں کی معتبر کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم الحرام کو پانی کا برتن منگوایا اور اس میں کستوری ڈال کر غسل فرمایا۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ ان کے دونوں بازو کاٹے گئے تھے کہ جب وہ پانی لینے کے لیے گئے. حالانکہ یہ روایت بھی جھوٹی ہے. ہمارے سنی بھی بیان کرتے ہیں، بہت بڑے شیعہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو سنی خطیب ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی بڑی مشہور ہے، معروف ہے، ہر ایک بیان کرتا ہے. لیکن معتبر روایات کے ساتھ آپ طالب علم ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معتبر روایات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اصل روایت یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے پانی لینے نہیں گئے تھے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بیٹے آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت امام حسین کے رفقا بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ پانی لے کر صحیح سلامت واپس آ گئے تھے. اور ایک اور بات، کل میں نے جمعے میں تقریر کی تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ قاری صاحب میری نئی شادی ہوئی ہے اور لوگوں محلے کی عورتیں ہمارے گھر آئی اور انہوں نے میری والدہ کو یہ مشورہ دیا کہ محرم الحرام میں جو نئی نویلی دلہن ہوتی ہے نا، اس کو شوہر کے پاس نہیں رہنے دیتے، ان کو اپنے میکے بھیج دو. تو اس بات کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اسلام میں نکاح ہر وقت جائز ہے. کوئی ایسا وقت نہیں جہاں منع ہو، بلکہ نکاح تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہو کہ وہ امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے نانے کا دین بچانے گئے تھے. ارے جب دین بچانے گئے تھے تو نکاح کرنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، یہ بھی تو دین ہے نا، پھر نکاح منع کیوں ہے؟ تو اس بات کا بھی کوئی تعلق نہیں کہ نئی نویلی دلہن کو میکے بھیج دیا جائے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہماری مائیں بھی ہمارے گھروں میں رہتی ہے نا، ان کے شوہر بھی زندہ ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں دادا دادی دونوں زندہ ہوتے ہیں، نانا نانی دونوں زندہ ہوتے ہیں، پھر ان کو میکے کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر حلال ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے اوپر حلال ہے، تو نئی نویلی دلہن کو تو بھیج دیا جاتا ہے، ان کو کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ تو یہ سارے شیعوں کی باتیں بنائی ہوئی ہیں، اور بالخصوص عورتوں کی باتیں بنائی ہوئی ہیں جو ہم اہل سنت کے اندر مشہور و معروف ہیں، اور اتنی مشہور ہو گئی ہیں کہ ہم نے اس کو عقیدے میں شمار کر لیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ میں اس دین کے بیان کرنے پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، بس اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں. اب اس سلسلے میں حسنین کریمین کے حوالے سے دو باتیں کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں حسنین کریمین کی محبت کتنی تھی. حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لے آئے، اور شہزادگان میں سے یا تو امام حسن آپ کے ساتھ تھے یا امام حسین آپ کے ساتھ تھے. ہم بیٹھے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صفیں بچھاؤ، نماز کا انتظام کرو، ہم نماز پڑھتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز کا انتظام کیا، جماعت کھڑی ہو گئی. جب ہم نے رکوع کیا، رکوع کے بعد سجدہ کیا تو لمبا ہو گیا سجدہ. حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص نے تھوڑا سا سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور اٹھا نہ لیا ہو اور آپ کی آواز ہم سن نہ سکے ہوں اور حضور واپس بیٹھے ہوں اور ہم سجدے میں ہوں. لیکن جب میں نے دیکھا تو حضور سجدے میں تھے. پھر میں واپس سجدے میں چلا گیا. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ کا کوئی امر نازل ہو رہا ہوگا، اللہ کا کوئی حکم نازل ہو رہا ہوگا، یہ جبریل امین کو وحی لے کر آ رہے ہوں گے. پھر کافی دیر گزری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. پھر میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر سیدنا امام حسن یا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے. جب نماز ختم ہو گئی تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں سجدہ کرنے کا حکم لمبا ہو گیا ہے؟ کیا نماز کا حکم بدل گیا ہے؟ کیا نماز میں سجدے کا حکم لمبا ہو گیا ہے کہ سجدہ لمبا کرنا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لمبا سجدے کو لمبا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ جب میں نے سجدہ کیا تو میری پشت پر حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین سوار ہو گئے
تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں سجدے سے سر اٹھا لوں اور میرے لختے جگر، میرے سبط، میرے نوازے زمین پر گر جائیں اور ان کو چوٹ لگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے یہ لفظ ہے حتی یقدہا، تو میں نے یہ سوچا کہ جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بھر کر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اپنا جی نہ بھر لے، اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ یطیل السجود، آپ نے سجدے کو لمبا کیا، اس لیے لمبا کیا کہ اگر میں سر انور اپنے سجدے سے اٹھاتا ہوں اور اس اٹھانے کی وجہ سے اگر امام حسین یا امام حسن نیچے گر گئے تو ان کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ اتنی محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، سنو رسول اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا من احبہما، کہ جس نے ان دونوں شہزادگان سے، امام حسن سے، امام حسین سے محبت کی، فقد احبنی، تحقیق اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اور آگے فرمایا ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، فقد احبہ اللہ۔ اب طرز کلام کیا بنتا ہے؟ پہلے فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ طرز کلام تو یہ بنتا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طرز کلام کو بدل دیا، صیغے کو بدل دیا، فرمایا فقد احبہ اللہ۔ اب وہ اللہ سے محبت نہیں کرے گا بلکہ رب اس سے محبت کرے گا، کہ جو حسن و حسین سے محبت کرے گا اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت نہیں کرے گا بلکہ اللہ رب العالمین خود اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے پھر اس کی شان کا، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آگے فرمایا ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو حسن و حسین سے بغض رکھے گا وہ حسن و حسین سے بغض نہیں رکھے گا، فقد ابغضنی، گویا کہ اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ ومن ابغضنی فقد ابغضہ اللہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس نے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ اہل بیت کی محبت جنت میں لے جانے والی ہے، صحابہ کی محبت بھی جنت میں لے جانے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم میں سے کوئی بھی میرے کسی صحابہ کی بھی پیروی کرے، کسی صحابی کی، تو وہ راہ ہدایت پر ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت، اپنی آل کی مثل کشتی کی طرح فرمائی، کشتی نوح کی طرح، کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب مختصر کر رہا ہوں، عقیدہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ دونوں کو مانو گے تو آپ منزل مقصود تک پہنچ سکو گے۔ اگر دونوں میں سے ایک کو مانو گے، صحابہ کو مانو گے، اہل بیت کو چھوڑو گے، پھر بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اگر اہل بیت کو مانو گے، صحابہ کو نہیں مانو گے، پھر بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکو گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے اور میری آل کی مثال کشتی کی طرح ہے، اور کشتی ہمیشہ دریا میں یا سمندر میں چلتی ہے۔ جب لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں پھر وہ منزل مقصود کی طرف جاتے ہیں۔ اب منزل مقصود سمجھو جنت الفردوس ہے اور ہمارا سفر صراط مستقیم ہے، اور اس کا جو تعین ہے، اس کا جو راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے وہ ہے ستارے۔ کہ جب لوگ پہلے سفر کرتے تھے دریاؤں میں اور سمندروں میں، کشتیوں میں، جہازوں میں سفر کرتے تھے، پھر یہ گوگل نہیں ہوتے تھے، کوئی راستے بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اس وقت جو لوگ اپنے راستے کا تعین کرتے تھے، اپنے راستوں کی سیدھی سمت معلوم کرتے تھے، وہ ستاروں کے ذریعے معلوم کرتے تھے۔ کشتی میں بھی سوار ہوئے اور ستاروں کی جانب بھی دیکھا، سیدھا راستہ جنت الفردوس کی طرف گیا تو وہ نجات پا گئے۔ تو
پتہ چلا صحابہ اور اہل بیت دونوں کو مانو گے تو جنت میں جا سکو گے، اگر دونوں میں سے ایک کو مانو گے پھر راہ راست میں بھٹک جاؤ گے۔ اس لیے تشیع نے صرف اہل بیت کو مانا، صحابہ کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہ ہوئے۔ خارجیوں نے اہل بیت کو مانا، صحابہ کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور انہوں نے خارجیوں نے حضرت امام حسن، امام حسین اور سیدہ کائنات کو نہیں مانا، بلکہ خارجیوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کا فتویٰ لگا دیا، لہذا وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور عقیدہ اہل سنت وہ عقیدہ ہے، ارے خوشخبری تمہیں سنانا چاہتا ہوں کہ تم وہ عقیدہ ہو، وہ سنی ہو، وہ محبت والے ہو جو صحابہ کو بھی مانتے ہو، اہل بیت کو بھی مانتے ہو۔ تو اس دونوں کی محبت سے اللہ رب العالمین تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا اور تمہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس تقریر کے دوران کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو جو شان اہل بیت یا عقیدہ اہل سنت کے مخالف ہو تو میں اللہ رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔